السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری ملک اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اردو ٹی وی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قوم لوط پر آنے والے عذاب الہی اور اس کی وجوہات کی۔ کیا ہم قوم لوط سے کم گناہگار ہیں یا ان سے بھی آگے نکل چکے ہیں؟ پچھلے دنوں ایک لفظ لواتت ہر زبان زد عام رہا، جس کی مقبولیت کی وجہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کی شک نمبر 6 بنی۔ لفظ لواتت قوم لوط پر عذاب کی وجہ بنا تھا، کیونکہ وہ لوگ ہم جنس پرستی کے شکار تھے اور مرد مردوں کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ آج کل تو کام اس سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ ہمارے دور کی تو عورتیں بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں اور ہم جنس پرستی میں مردوں کا پورا مقابلہ کر رہی ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کے مطابق آبادی کو کنٹرول کرنے کا یہی فیوچر پلان ہے کہ ہم جنس پرستی کو عام کر دیا جائے، اور کچھ ملکوں میں تو ہم جنس پرستی کو باقاعدہ تسلیم کر لیا گیا ہے، جو کہ ایک قابل فکر عمل ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ قوم لوط پر عذاب کیوں آیا اور کیسے آیا تھا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسانیت کی بقا و کائنات کی آبادی کے لیے اس میں شہوت کا مادہ رکھا، پھر فضائے شہوت کے احکام ارشاد فرمائے۔ جب انسان نے ان احکامات کو نظر انداز کیا اور مردوں کی طرف میلان کیا تو حد سے بڑا اور ظلم کیا، کیونکہ کسی بھی چیز کا ایک حد سے تجاوز کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ مردوں کی طرف میلان ایسا عمل ہے کہ جانور بھی اس عمل سے نفرت کرتے ہیں، سوائے خنزیر اور بندر کے۔ پس جس شخص کی طبیعت اغلام کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ بے عقل اور بے دین خنزیر اور بندر جیسا ہے، بلکہ اس عمل میں وہ ان سے بھی زیادہ گندہ ہے، کیونکہ جانور بے عقل ہو کر یہ عمل کرتے ہیں اور انسان صاحب عقل ہو کر یہ کام کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اندیشہ اپنی امت پر قوم لوط کے فعل کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جس نے قوم لوط کا فعل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی طرف نگاہ نہیں فرمائے گا جس نے مرد یا عورت کے ساتھ اغلام کیا۔ اغلام کا مطلب یہاں زنا ہے۔ جب قوم لوط نے بدفعلی کی اور اس پر اٹے رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط کا قصہ تفسیر کی کتاب میں تفصیل سے مل جاتا ہے۔ مختصراً یہ کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت زرخیز پھلوں کھیتوں سے بھرپور تھیں۔ جب ان کے اندر بدفعلی بڑھ گئی تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو اس برے فعل سے روکا اور اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا، مگر ان کی شرارت اور سرکشی حد سے زیادہ بڑھنے لگی اور انہوں نے کہا کہ اگر لوط تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، فساد کرنے والی قوم پر۔ اللہ رب العالمین نے دعا قبول فرمائی اور قوم پر 3 طرح کے عذاب مسلط کر دیے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 83
اور 84 میں ذکر ہے کہ پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، بالآخر ہم نے اس قہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے۔ اللہ رب العالمین نے قوم لوط کی بے حیائی کی وجہ سے ایسا عذاب دیا کہ کسی قوم کو بھی وہ عذاب نہیں دیا گیا۔ اس لیے حدیث پاک میں کلم ہے کہ جس کو بھی قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جو شخص چوپایا سے بدفعلی کرے تو اس کو اور جانور دونوں کو قتل کر دو۔ ابن ابی دنیا نے محمد بن مفکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کو لکھا کہ عرب کے اطراف میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح مردوں سے نکاح کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کو جمع کیا جن میں حضرت علی المرتضیٰ بھی شریک تھے، اور فرمایا اغلام ایسا گناہ ہے جس کو کسی نے نہیں کیا سوائے قوم لوط کے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی جو سزا دی وہ سب کو معلوم ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کو لکھا کہ ان کو آگ میں جلا دو، تو حضرت خالد بن ولید نے ان سب لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھی ایسے فعل کرنے والوں کو آگ میں جلا دینا چاہیے، یا اس پر دیوار گرا دیں، یا ایسی ہی کوئی اور سزا جو حاکم یا جج تجویز کرے وہ اس شخص کو دے دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہیں ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ حکمران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس طرح کے افعال ہونے کے جو اسباب ہیں ان کو مسدود کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس لعین ایک بڑے آدمی کی صورت میں نمودار ہو کر قوم لوط کے لوگوں کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات پانا چاہتے ہو تو اس کی تدبیر کچھ یوں ہے کہ زبردستی ان لوگوں کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے شیطان خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ظاہر ہوا اور اپنے ساتھ ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ پھر رفتہ رفتہ وہ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ قوم لوط کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے کہ پس سورج کے نکلتے ہی ایک زوردار چنگاڑ نے انہیں آ پکڑا۔ جب انہوں نے صبح کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں ان کی بنیادوں سے ہلا کر رکھ دیا۔ زمین کو 7 زمینوں سے اکھیڑا گیا، پھر اپنے پر ان کے نیچے داخل کیے اور اپنے پروں کے اطراف پر اس شہر کی بستیوں کو ان میں موجود ہر شے کے ساتھ اس طرح اوپر اٹھایا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رہی۔ پانی کے برتن سے پانی بھی باہر نہیں گرا۔ پھر ان سب بستیوں کو آسمان کے قریب تر بلند کیا گیا، یہاں تک کہ آسمان کی دنیا کے باسیوں نے ان کے مرغوں کی آواز اور ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ پھر سیدھا اٹھانے کے بعد اوندا کر کے پلٹ دیا اور زمین کی طرف پھینک دیا، جو ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھا۔ ان میں سے جو سب سے پہلے نیچے گرے وہ ان کے بالا خاطہ تھے۔ کسی قوم کو وہ عذاب نہیں دیا گیا جو قوم لوط کو دیا گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ضائع کیا، پھر ان کی بستیوں کو الٹا کر دیا، اور پھر ان پر آسمان سے آگ میں پکے ہوئے مٹی کے پتھر برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر گندک کے پتھر برسائے تھے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ایسے تمام افعال
جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہیں، ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔